میرے محترم دوستو، آج ہمارا موضوع ہے نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرنا۔ نماز تو جو لوگ عادی ہوتے ہیں وہ تو تسلسل سے پڑھتے ہیں، لیکن اگر نماز کو ایسے طریقے سے پڑھ لیا جائے جیسے اسلام اور شریعت نے کہا ہے تو پھر نماز سمجھ لیں کہ صحیح معنوں میں نماز بن جائے گی اور قیمتی نماز بنے گی۔ سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ حضرت لقمان حکیم، یہ ان کی نصیحت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کئی سو پیغمبروں کی صحبت میں رہا ہوں۔ حضرت لقمان حکیم اتنے اہم آدمی تھے، اگرچہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اللہ کے ایسے ولی تھے کہ جن کی ملاقات کئی سو پیغمبروں سے ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ان سارے پیغمبروں کی تعلیمات کا جو نچوڑ نکالا ہے وہ 6 باتیں ہیں۔ وہ 6 باتیں ہیں جن کو ترتیب وار ہم ان چند جمعوں میں کریں گے، اور ان میں سے پہلی بات انہوں نے یہ نصیحت میں کی ہے کہ نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو۔ اور سورہ لقمان، یہ اسی کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرت لقمان کے نام پر ایک سورت کا نام رکھا ہے۔ کتنی اہم شخصیت ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی کہ تو شکر کر اللہ کا۔ وَمَن يَشْكُرْ، اور جو شکر ادا کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو پھر سمجھ لو کہ وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی پس بے شک اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ تو پہلی نصیحت حضرت لقمان حکیم کی یہ ہے کہ نماز کی حفاظت، نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو۔ دیکھیں، جس طرح انسان کا جسم اور روح، ان دونوں کا مجموعہ انسان کہلاتا ہے۔ جسم ایک ظاہری، اس کا گوشت پوست ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اور روح وہ اندر کی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جب وہ نکل جاتی ہے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ہمیں دونوں چیزوں کو درست کرنا ہے، نماز کا ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے اور نماز کا باطن اور اس کی روح بھی ٹھیک ہو جائے۔ اگر ہم اس کو درست کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر سمجھ لیں کہ ہماری نماز بہت قیمتی اور سنت کے مطابق بن جائے گی۔ پھر ہم شاید یہ خیال کرنے لگ جائیں اور اللہ سے امید کرنے لگ جائیں کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اور اگر ایسے ہی جیسے ذہن میں آیا پڑھتے رہے اور اس کو درست کرنے کی فکر اور کوشش نہ کی تو پھر جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی پاک نے فرمایا بعض لوگوں کی نماز کو قیامت کے دن کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پہ مار دیا جائے گا۔ جاؤ لے جو اپنی نماز، ہمیں نہیں چاہیے ایسی نماز۔ تو میرے محترم دوستو، نماز کا ظاہر بھی ٹھیک کرنا ہے اور اس کا باطن بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اب ویسے تو ہم نماز کا جو ظاہر ہے، اب اس کی طرف آتے ہیں کہ نماز کا ظاہر ہم اس میں کس چیز کو ٹھیک کریں۔ عام طور پر نماز کا ظاہر میں قیام بھی ٹھیک ہوتا ہے اور تشہد بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں جو ظاہری نماز کی ہم نے ٹھیک کرنے کی فکر کرنی ہے۔ وہ ہے رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ۔ یہ 4 رکن ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی فکر ہم نے کرنی ہے کہ اطمینان سے ہم نے، اور اطمینان کی مقدار اتنی ہے کہ آرام سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں آپ نے ٹھہرنا ہے رکوع میں، کم از کم۔ ویسے تو اس میں فرائض میں تو آپ 3 دفعہ آپ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ فرائض میں 3 دفعہ کہہ سکتے ہیں،
نوافل میں آپ 5 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، 9 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، 11 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نفل ہیں، آپ ہی پڑھ رہے ہیں۔ فرائض میں یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے فرض پڑھ رہے ہیں پھر آپ 3 کی بجائے 5 بھی کر لیں، اور اگر آپ فرض پڑھا رہے ہیں تو پھر امام کے لیے یہ ہے کہ وہ کم از کم 5 دفعہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہے، تاکہ مقتدی آرام سے 3 دفعہ، کیونکہ امام پہلے جاتا ہے رکوع میں، وہ پہلے جاتا ہے سجدے میں، تو اس نے پہلے جا کر شروع پہلے کرنا ہے سبحان ربی، یہ نہیں کہ وہ 3 دفعہ کہے گا تو مقتدی بعد میں جائے گا تو اس سے 1-8 دفعہ ہی کہا جائے گا، اس لیے وہ 5 دفعہ کہے تاکہ مقتدی 3 دفعہ کہہ لے۔ تو رکوع کی اور سجدے کو، اس کو یہ 4 رکن، ان میں سے رکوع اور سجدے کو ٹھیک کرنے کی مقدار کم از کم آرام سے 1 دفعہ سبحان ربی العظیم، 1 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ آپ کہہ سکیں، کم از کم کہہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ ہی نہیں، کم از 3 دفعہ کہنا ہے، لیکن اس سے آپ کا واجب ادا ہوگا۔ اگر ایک آدمی صرف پیشانی ٹیکتا ہے اور 1 دفعہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہہ پاتا، یا اس کی مقدار میں کوئی اگر کہے وہ نہیں پڑھ پا رہا، سمجھ لے کہ اس کا وہ فرض واجب ادا نہیں ہو رہا، صرف فرض ہوگا رکوع لیکن واجب رہ گیا، واجب جب رہ جائے تو پھر اس سے سجدہ سہو پڑ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آ گیا قوما اور جلسہ۔ قوما یہ ہوتا ہے کہ رکوع سے جب آپ کھڑے ہوئے تو اس وقت کھڑے ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، اس کو قوما کہتے ہیں۔ اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ پوری طرح کھڑے نہیں ہوئے، فوراً اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے۔ اس میں بھی سیدھا کھڑے ہونا ہے پورا، اور اتنی مقدار میں کہ 1 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار میں بالکل سیدھے کھڑے ہونے، تو پھر یہ ادا ہوگا، اور یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اور جلسہ یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں، پہلا سجدہ کر کے جب بیٹھے ہیں یہ جلسہ ہے۔ اس میں بھی جلدی سے جانے کی بجائے ایک تسلی سے 1 دفعہ بیٹھ کے اتنی مقدار میں کم از کم ٹھہریں تاکہ ہمارا واجب ادا ہو جائے۔ یہ 4 رکن ہیں، ان کو خاص طور پر ہم ٹھیک کریں، جن میں یعنی کوتاہی آتی ہے، ورنہ قیام چونکہ اس میں تلاوت ہوتی ہے اور تشہد میں اتحیات پڑھا جاتا ہے، وہ تقریباً ٹھیک ہوتا ہے، اور یہ ان میں کوتاہی ہوتی ہے۔ تو ظاہری طور پر جن کو ٹھیک کرنا ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ نظر کی، نماز کے اندر ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے اور ان 2 انگلیوں سے اس کو کلائی کو پکڑ کے 3 انگلیاں یہاں رکھنی، یہ 2 انگلیوں سے پکڑ دیں کلائی کو اور یہ 3 انگلیاں اوپر رکھنی ہے، تو ناف کے نیچے اس کو رکھ کے باندھ لیں، اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے۔ اور قیام کی حالت میں نظر سجدے پر رہے گی، رکوع میں نظر پاؤں کے ناخن، جو انگوٹھے کے ناخن ہیں وہاں رہے گی، اور سجدوں میں ویسے ہی سجدے میں نظر نیچے ہی ہوتی ہے۔ تشہد میں اپنی نظر گود میں رہے، تشہد میں، اور جب نماز کا سلام پھرے تو نماز کا سلام میں دائیں طرف جو کندھا ہے اس کو دیکھنا ہے، نیت اس طرف کو دائیں طرف کے سلام کی کرنی ہے، اور بائیں طرف میں نظر بائیں کندھے پر رکھنی ہے۔ یہ اس کا ظاہر ہے نماز کا، جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ ہمارا روز، جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان کا روز مرہ کا چونکہ نماز کا معمول ہے، اس لیے اس کو سرسری نہ لیجیے گا، اس کو ذرا آپ اہمیت سے کوشش کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی نیت سے آپ سنیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے اندر کمی ہو، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے ایسے نماز پڑھی، جلدی جلدی قوما سجدہ کیا، جلدی جلدی سجدہ کیا، تو جب وہ واپس آ کر سلام کیا، آپ بیٹھنے لگا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ جا کر دوبارہ نماز۔ اس نے پھر دوبارہ ایسے کیا، تیسری دفعہ بھی ایسے کیا، تینوں دفعہ آپ نے اس کو یہی کہا۔ تو چوتھی دفعہ اس نے کہا فدا کا ابی و امی، اے میرے پیارے پیغمبر، میرے پیارے آقا، آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، میرے اندر جو کوتاہی ہے مجھے نشاندہی کریں تاکہ میں اپنی نماز کو ٹھیک کروں۔
تو پھر آپ نے اس کو بتایا کہ ایسے رکوع ٹھہر کر، سجدہ، قومہ، جلسہ، یہ سب چیزوں کو آرام سکون سے کریں۔ اور اگر ٹائمنگ کو آپ چیک کریں تو اگر آپ عام طور پر نماز فرض کریں ظہر کی 10 منٹ میں پڑھ رہے ہیں تو اس طرح آرام سے کریں گے تو 12 منٹ لگے، 2 منٹ کا فرق پڑے گا، لیکن آپ کی زندگی کی نماز ٹھیک ہو جائے گی ظاہری طور پر۔ یہ ظاہری طور پر نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے بعد اب آ جائیں آپ نماز کی باطن کی طرف، کہ نماز میں دل کی حفاظت، کہ جب آپ نے نماز شروع کرنی، اللہ اکبر کے اگر ہاتھ باندھنے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو ہی نماز شروع کی ایسے خیالات اور وساوس کا تانتا بندھ جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کتنی رکھتے ہوئی ہیں، بعض اوقات رکھتے بھی بھول جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب سلام پھیرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہم تو نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ اصل میں وہ خیالات ہیں جو نماز کے اندر تسلسل سے آتے ہیں۔ تو اب ہمیں نماز میں کیا سوچنا چاہیے کہ ہم نماز کا ظاہر تو ٹھیک کر لیں، لیکن خشوع اور خضوع اسی کو کہتے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی نماز ٹھیک ہو جائے، پھر نماز خشوع و خضوع کے مطابق ہوگی۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ نیت باندھتے ہی یہ دیکھیں کہ میں اللہ کو، یہ تصور اور خیال کرنا ہے دل میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت کرو جیسے سمجھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور میں اللہ کو دیکھتے ہوئے قیام کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، تشہد کر رہا ہوں۔ یہ پہلا ایک تصور ہے جو آپ نے دل میں باندھنا ہے اپنے دل کی حفاظت کی نماز میں۔ دوسرا تصور وہ یہ رکھنا ہے کہ نماز کی نیت باندھتے ہی خیال رکھیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے نماز شروع کر دی ہے، ابھی میں قیام میں ہوں، قرات کر رہا ہوں، ابھی میں رکوع میں ہوں، ابھی میں سجدے میں ہوں، ابھی تشہد میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اتنا نہیں تم سے ہو رہا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کا دیکھنے کا جب انسان کا تصور باندھے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ پہلی نماز میں نہیں ہو جائے گا، یہ آپ کو چند دن کی پریکٹس میں کرنا پڑے گا، چند دن اس پر کوشش کرتے رہیں۔ جب آپ ایسی اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کے دل میں ایسا ایک سرور اور سکون پیدا ہوگا کہ آپ کا دل کہے گا نماز تو اب ہم نے پڑھی ہے، کہ ظاہری بھی ٹھیک ہوئی اور باطنی بھی، کہ اللہ، یہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ نماز میں ایسے مشغول ہوتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ نماز ہم ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے۔ کئی صحابہ کرام کے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، آگ لگی، کسی کو تکلیف پہنچ گئی، شور شرابہ ہوا، جب سلام پھیرا تو ان کو بتایا گیا، کہتے ہیں مجھے کیا پتا، میں تو نماز میں مصروف تھا، پتہ ہی نہیں نماز۔ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے کندھوں پر، صرف یہ تھا کہ وہ اس توجہ سے نماز پڑھ رہے ہوتے، اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے ہوتے۔ تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے، آہستہ آہستہ ہمارا دل اس طرح آ جائے گا۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، جو خیالات آ رہے ہیں انہی کو سوچتے رہیں گے، زبان چل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین قل هو اللہ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم اللہ سبحان اللہ لمن حمدہ ربنا سبحان ربی الاعلی پڑھ، وہ زبان چل رہی ہے، دل تو ہے ہی نہیں اللہ کی طرف حاضر۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں میرا بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے، زبان اس کی چل رہی ہے، دل میں اس میں کچھ اور ہی خیالات آ رہے ہیں، کبھی گھر کے، کبھی دکان کے، کبھی بازار کے، کبھی کہاں۔ یہ ایک دوسری نیت ہے، دوسرا تصور ہے جو ہم نے نماز میں باندھنا ہے۔ تیسرا، اگر کسی کو ترجمہ آتا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں نماز کا ترجمہ آتا ہے، تو نماز پڑھنے کے دوران اس کے ترجمے کی طرف خیال رکھیں۔ یہ بھی ایک نماز کی باطن کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے کہ ترجمہ یہ الحمدللہ رب العالمین، اس کے ترجمے کی طرف الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اسی طرح سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلی التحیات للہ، سارے کے ترجمے کی طرف دھیان رکھنا ہے اگر کسی کو آتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے
اور یہ زیادہ تر لوگوں کے لیے آسان ہے، عام لوگوں کے لیے یہ آسان ہے جو اب بتانے لگا ہوں، نماز کے باطن کو ٹھیک کرنے کے لیے، تاکہ چلو نماز کا اندرونی حصہ بھی ٹھیک ہو جائے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں بس اس کی طرف دھیان رکھیں۔ میں جو پڑھ رہا ہوں مطلب ثنا شروع کی ہے اس کی طرف، اس کے الفاظ یعنی ترجمہ نہیں، الفاظ کی طرف، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کے الفاظ کی طرف دھیان، سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں بس لفظوں کی طرف دھیان رکھنے۔ اچھا اس دوران بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا خیال ادھر ادھر چلا جاتا ہے، لیکن جو ہی آپ کا خیال اس طرف آئے کہ میں نماز پڑھوں فوراً ادھر متوجہ کریں۔ تو اس کو یاد رکھیں، ایک آدمی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ایسی نماز پڑھتا ہے کہ اس کا دھیان کسی طرف نہیں جاتا، مسلسل اللہ کی طرف توجہ کر کے اس نے نماز پڑھی ہے، ایک شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے نماز شروع کی، کوشش پوری نماز میں اس کی رہی اللہ کی طرف دھیان رہے، اور بیچ میں خیال بھی آتا تھا، پھر متوجہ ہوتا، پھر خیال آتا، پھر وہ نماز کے متوجہ ہوتا۔ اس کا اور پہلے شخص کا اجر کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، دونوں کا اجر برابر ہے، کیونکہ یہ پوری جد و جہد محنت کر رہا ہے کہ میری توجہ نماز کی طرف رہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو بغیر کسی دنیاوی خیال کے نماز پڑھ کے دکھائے تو میں اس کو اپنا کرتا انعام میں دوں گا، اپنا کرتا۔ صحابہ کرام میں حضرت عمر نے ہاتھ کھڑا کیا، میں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا چلو پڑھ کے آؤ۔ 2 نفل پڑھے اور پڑھ کر واپس جب آئے تو ہنستے ہنستے آ رہے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کیا ہوا، پڑھ لی ہے بغیر خیال کے نماز؟ کہنے یا رسول اللہ پڑھ تو لی ہے، لیکن نماز میں یہ خیال آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون سا کرتا دیں گے، جمعے والا یا عید والا، یہ خیال آ گیا۔ تو خیالات ایک ایسی چیز ہے کہ دماغ میں از خود آ جاتی ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہے عمل کے ہاتھ سے کرنا ہے، آپ نے زبان سے کرنا ہے، نہیں، خیالات خود بخود آتے ہیں۔ اس میں آدمی کی گرفت تو نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو ہی نماز میں اس کو خیال آئے کہ میں تو نماز میں ہوں، تو اس خیال کو جھٹک کے نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، نماز کی طرف دھیان کر لے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے ایک نماز کے اندر تصور، اس کے باطن کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہ وہ یہ آدمی سوچے کہ میں جون سا رکن بھی وہ ادا کر رہا ہے، جون سا رکن، اس رکن کا دھیان رکھے۔ مثال کے طور پر قیام کر رہا ہے نا، بس وہ نماز کی طرف پڑھتے ہوئے دھیان رکھے کہ میں قیام میں ہوں، بار بار یہ خیال رکھے میں قیام میں ہوں۔ جب رکوع میں جائے یہ خیال رکھے میں رکوع میں ہوں، جب سجدے میں جائے یہ خیال رکھے میں سجدے میں ہوں، جب تشہد میں بیٹھے تو تشہد میں یہ خیال رکھے میں تشہد میں بیٹھا۔ یہ وہ باطنی کیفیت ہے کہ جس سے آپ کی نماز کی اندرونی کیفیت بھی ٹھیک ہو جائے۔ نہیں تو ہم ساری زندگی نمازیں تو پڑھتے رہے، لیکن وہ ساری خیالات اور وساوس اور دنیاوی جھل میلوں کا مجموعہ ہی رہ جائے گی، دنیاوی خیالات اس میں۔ اور ایسا ہے، یعنی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکثریت ایسے ہی ہے کہ لوگوں کی نماز میں خیالات زیادہ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کے لیے پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ادھر متوجہ کرنا ہے کہ نماز میں ہمارا باطن ٹھیک ہو، اندرونی نماز کی حالت ٹھیک ہو۔ اور اس کے لیے میں نے آسان آپ کو جو بتایا طریقہ وہ یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی طرف دھیان کرنے، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر بس اس کی طرف آپ کا دھیان ہوگا، سمجھ لیں کہ آپ کی اندرونی حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ حضرت لقمان حکیم کی جو نصیحتیں ہیں 8، ان میں سے یہ پہلی نصیحت ہے کہ نماز کے اندر اپنے دل کی حفاظت کرو، یہ پہلی چیز ہے۔ باقی اس کے آگے 7 اور ہیں، وہ ان سے جمعے میں ترتیب وار ہم اس کو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نمازوں کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی
اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔